پر جلوہ بار تاج العلم والعلماء فخر خانوادہ اشرفیہ حضرت العلام سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ اور جملہ ائمہ اہل سنت علماء ذوی احترام حاضرین اہل سنت و جماعت خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جیسے کہ کئی دن سے آپ اعلان سماعت کر رہے تھے، موریشس کی سرزمین پر ICC میں یہ ایک بڑا اجتماع جس کو حضرت نورانی میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ فائنل ہے، وہ صرف اور صرف ان کے اس سفر کا فائنل ہے، نہ کہ زندگی کا فائنل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہر سفر میں عطا فرمائے، لیکن میری یہاں سے شروعات ہے کہ ہم اس سال پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں خوش نصیبی آئی ہے، آپ کی زندگی میں آئی ہے کہ اس سال جو 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ہے، وہ پورے حضور پاک کی 1500 سالہ عید میلاد النبی ہے۔ کیا پتہ اس کے بعد پھر اس طرح کے عدد کے لیے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، یعنی 1600 سال ہو یا کوئی اس طرح کا ایک راؤنڈ فگر ہو، 1500 سال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کو ہوئے، اور آج ICC سے میں اس کی شروعات کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ پوری دنیا بھر میں ہر سال تو ہم میلاد مناتے ہیں، ہمارا نام ہی میلاد والوں میں شمار ہے، بہت سارے لوگ تو ہمیں سنی نہیں میلادی بھی کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کی نسبت دے کر کے ہمارا تعارف ہو جائے، یہ ہمارے فخر کی بات، بلکہ بیدم وارثی تو یہ کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، یعنی مجھے تو دنیا میری آئیڈینٹیٹی سے نہ پہچانے، مجھے طیبہ کا مدینے کا کتا سمجھ کر کے لوگ پکاریں، یہ ان کی خواہش ہے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، میری اور الگ کوئی پہچان نہیں، علامہ ہو فہامہ ہو میری ڈگری ہو، بلکہ دنیا مجھے رسول پاک کا کتا کہہ کر کے پکارے۔ عزیزان گرامی، میں یہ آج سے موریشس کی سرزمین سے میسج دینا چاہتا ہوں، اور ہم آج سے اس مشن کو بھی شروع کرتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولد یا اس کو میلاد کہیں، یہ سنیوں کا شیبہ ہے، ہم 12 ربیع الاول شریف کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں،
بہت سارے اس پر سوالات ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، بہت برسوں سے بھی ہیں۔ سوالات کی پرواہ نہ کرو۔ میں تو اکثر ایک بات کہتا، یہ تو ایک تفریح کے لیے کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں نہیں۔ عام سنیوں کے لیے تو یہی بات ہے کہ کوئی بھی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو جواب میں صرف اتنا ہی کہے سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا، بس اتنا کافی ہے۔ آگے بڑھ جاؤ، باقی جوابات علماء دیں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات خاص طور پر ایک یہ ہے، ابھی یہ موسم آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، سوشل میڈیا گرم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزیں لے کر کے آئیں گے، ایسے جس کو آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہے، نئی نئی چیزیں ہیں، لیکن اس پر بھی آپ فکر مند نہ رہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس شعر سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب ان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سنیوں کے جلانے کے لیے۔ میرے عزیزو، سوال ایک یہ خاص طور پر کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے مکہ میں، اس وقت جب کسی نے جشن نہیں منایا تو اب کیوں مناتے ہو؟ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں، تب کسی نے حضور کی میلاد کا جشن نہیں منایا تو اب کیوں مناتے ہو پوری دنیا بھر میں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ سمجھو پوچھنے والے کا سوال کیا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تھے، ریئل میلاد اس وقت نہیں منائے گئی۔ آپ کراس کوشچن یہ کریں، اس وقت موجود کون لوگ تھے؟ مکہ میں جس وقت حضور پیدا ہوئے تھے کون لوگ تھے؟ کفار و مشرکین تھے کہ سب ایمان والے تھے؟ ہاں، کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، یہ ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ مکہ میں موجود کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، اس لیے کہ ان کے اوپر یہ حق بھی نہیں ہے۔ ہاں، منائے تھے، بی بی آمنہ نے بھی منایا ہے، دادا عبد المطلب نے بھی منایا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو مکہ والوں کا خوشی نہ منانا تو ان کو آج نظر آتا ہے۔ جو لوگ دلیل میں لے کر کے آتے ہیں مکہ والوں نے نہیں منایا تھا، لیکن ان کو یہ یاد نہیں جب 53 سال کی عمر کے بعد حضور مدینے جا رہے تھے تو مدینے والوں نے کیا شاندار استقبال کیا تھا، وہ یاد نہیں رہا کہ حضور جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑے تک کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ کس کی زبان تھی؟ مدینے والوں نے خوشیاں منائی تھی حضور جب تشریف لائے تھے۔ تو اب قسمت کا فیصلہ یہاں سے کر لو، جو نہیں مناتے وہ مکہ والوں کے طریقے پر چلتے ہیں، اور جو مناتے ہیں وہ مدینے والوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ مکہ والے ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا، کفار و مشرکین کی۔ ہاں، اب آپ کو میں قرآن پاک کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے یا اللہ کی رحمت پہنچے تو خوب خوشیاں مناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب مجھے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی رحمت آئی ہے ہمارے پاس؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جب اتنی بڑی رحمت آئی ہے تو کیا وہ ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ذکر فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، کھانے پینے کی چیزیں، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان جس میں کھانا پینا رکھا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں عید کا لفظ ہے، عید کا لفظ ہے کہ جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ عید کا دن ہے۔ سوچو اے سنی مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آسمان سے دسترخوان جس دن اترے گا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن پوری کائنات کا آقا دنیا میں آئے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا۔
جس کے صدقے میں پوری دنیا کو کھانے نعمت ملتا ہو، اس کے آنے پر کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ بس دلائل اور جتنے بھی آرگومنٹ ہوں یہ لمبی طویل جاتے رہیں گے. اسی لیے شروع میں میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ یہ ہماری تمہاری قسمت کی بات ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس لیے ہم حضور کی محبت میں جشن مناتے ہیں. اور اس بار پوری دنیا کو یہ بتانا ہے 1500 سالہ عید میلاد النبی میں. جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں میں پڑھ رہا تھا، اور اعتراض کرنے والے شاید یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے سب سے زیادہ اعتراض کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہمارے اندر موجود دکھنے والے سیم چہرے، ٹوپی داڑھی اور باقی سب سیم ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے. میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرسچین، ہندو، جیوز، ان کی بات نہیں. جماعت کے اندر دکھنے والے سیم چہرے، وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتے ہوں، کوئی بھی نام، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی طرح کے نام سے ہو، اگر ان کو اعتراض ہے، وہ بھی جس امام کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، شیخ ابن تیمیہ، کتاب ہے ابن تیمیہ کی اقتضاء الصراط المستقیم، کتاب ابن تیمیہ کی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابن تیمیہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے محدثین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور جتنے مومنین یہ مناتے ہیں اگرچہ ایک نیا کام ہے لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا کہہ رہا ہے، اور بچے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. بابا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا، نیا کام ہونے کی وجہ سے نہیں. ان کے نزدیک اگرچہ بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں اس بدعت کی وجہ سے نہیں لیکن ان کی نیت کی وجہ سے انہیں ثواب دیا جائے. بابا کو اتنی تو عقل ہے کہ وہ اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نیچے آنے والے چیلے بڑے شیطان ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے بڑھ گئے. اس کو حرام نہیں شرک تک پہنچا دیا. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میلاد جو ہے اس سے بڑھ کر کے شرک کو توڑنے والا کوئی عمل ہی نہیں ہے. میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. لیکن ہم حضور کی میلاد منا کر کے بتاتے ہیں ہم حضور کو خدا نہیں سمجھتے. ہم خدا نہیں سمجھتے. ہاں اگر میلاد نہیں مناتے تو ہم کو شک ہوتا ہے کہ تم خدا کے سب طرح سمجھتے ہو نبی کو. مناؤ تو کبھی کہ حضور بھی پیدا ہوئے تھے، یہ بتاؤ دنیا کو کہ ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، اور خدا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی پیدا نہیں ہوا. تو شرک کو توڑنے والا عمل ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اور یہ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. عجیب حماقت ہے. شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے میلاد مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار، بزرگوں کی باتیں اگر میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن جوزی، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے عبد الرحمن ابن جوزی نہایت ہی نقاد محدث ہیں. ایسے کہ انہوں نے احادیث میں ذرا برابر بھی کچھ دیکھا تو پوری کتاب لکھ ڈالی، اور کتابوں پر جرح و تعدیل کرنے والے بہت بڑے امام ہیں عبد الرحمن ابن جوزی. ان کی پوری کتاب ہے مولد العروس، یعنی دولہے کی مولود کے بارے میں کتاب. یہ علامہ ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پوری انہوں نے دلائل کے ساتھ لکھا ہے. اور پھر اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے لوگ بھی حضور کی میلاد مناتے ہیں، یہ دیکھو کہ وہ سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کلثوما. سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یک
نظر کن سوئے ماں اے شہید سمنان و غوث عالم و پیر خدا صاحب فضل و عطا چشمہ جود و صفا تیرے در پر تیرا مرتبہ دستہ بستہ ہے کھڑا لاج رکھ لے میرے دادا میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ غریبی دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ غریبی دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ غریبی دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیض مخدوم اشرف، حضور غازی ملت۔ عزیزان گرامی وقار، بہت تیزی سے یہ اجتماع آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فائنل ہے تو تجسس بھی لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جس کو سننے کے لیے آج یہ بڑا مجمع ہے، جسے دیکھنے کے لیے یہاں آج حسین اجتماع ہے، وہ حسین چہرہ اب آپ کے سامنے رونق افروز ہے۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر سٹیج پر جو خالی جگہ بار بار لوگ دیکھ رہے تھے، وہ خالی جگہ پوری ہو چکی ہے، بلکہ وہ جہاں بیٹھے وہ پوری جگہ ہی پوری ہی ہوتی ہے اگر کوئی اور نہ بھی آئے۔ ایک بات، ہم جو جوابات دیتے جا رہے ہیں، میلاد جائز ہے ناجائز ہے، اب یہ سب دلائل کا بادشاہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کا خصوصی فن ہے یہ۔ آپ دیکھیں 2 جملوں میں پوری تقریر ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیسے یہ ریویلڈ ہوتا ہے۔ میں خود چیزیں سامنے بیٹھ کر پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو تیاری سے بولی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی زبان پر کوئی اور بولتا۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ جو دلائل ہم دیے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے، ایک بات یاد رکھنا، جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی طرح کا اعتراض کرتا ہے تو ہم تو جواب دے کر کے حصے دار بنتے ہیں، ورنہ حقیقت میں حضور کی عزت کی اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بات آئی ہے تو جواب عام انسان نہیں، خود خلاق کائنات دیتا، خود رب قدیر عطا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کبھی اعتراض ہوا، جواب کہاں سے آیا ہے؟ جواب اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن پاک میں کتنی چیزیں ہیں۔ ایک بار آیتوں کا اترنا موقوف ہو گیا تھا، تھوڑے دنوں کے لیے ڈسکنیکٹ، 2 ہفتے تک آیت آئی نہیں، جبرائیل لے کر آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم بھی ہونے لگا، تو کفار منافق یہ باتیں پھیلانے لگے، وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ رب۔ یہ بات کیسی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پھیلا دی جائے کہ محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا؟ حضور تک یہ بات پہنچی تو دل میں قلق ہوا، تکلیف ہوئی، حضور غمگین تھے۔ تو جانتے ہیں رب تبارک و تعالی جبرائیل امین کو آیت دے کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو سناؤ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ اس پورے سورے کو دیکھیں، اے محبوب تیرے چہرے والضحیٰ کی قسم، تیرے زلف واللیل کی قسم، نہ تمہارے رب نے کسی چیز کی کمی کی ہے نہ تم کو چھوڑا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ جواب آتا ہے۔ ایک طرف سے
سوال اٹھا تھا، محمد نے محمد کو چھوڑ دیا، اللہ نے جواب ایسا دیا کہ کروڑوں سال، کروڑوں مومنین ہزاروں سال تک اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اور کفار و مشرکین کو جواب دیتے رہیں گے، اور اس طرح سے جواب دیں گے کہ آج بھی ہمارے رب نے ہم کو چھوڑا نہیں ہے۔ دوسری چیز قرآن پاک میں آتی ہے، قرآن پاک میں اللہ جواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا تھا نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا، الہذا جمعت، اے محمد کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ تبن لک یا محمد، معاذ اللہ۔ تبن یہ عربی میں کسی کو ڈانٹنے کے لیے، گالی دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے اے محمد، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں کے دین سے الگ کرنے کے لیے؟ پہلی مرتبہ 40 سال کی زندگی میں حضور کو کسی نے اس طرح کا جملہ کہا تھا، پہلی مرتبہ شان رسالت میں جب اس طرح کا جملہ پہلی مرتبہ آیا تو جانتے حضور کو اس کا بھی قلق ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دینے والے صحابہ کھڑے نہیں، وہ تو جواب دیتے دیتے ان کی عمریں تمام ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ پوری سورہ اتار دی، محمد کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے ہاتھ برباد ہو۔ سوال حضور پر ہو رہا ہے، جواب کون دے رہا ہے؟ رب العالمین۔ اب آخری مزے کی بات میں بتاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ، طاہر اور امام حضرت ابراہیم اور قاسم۔ اور جب حضرت ابراہیم 6 مہینے کے قریب ہو کر انتقال کیے تو یہ منافقین نے بات پھیلائی کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ مقطوع النسل یا عربی میں اس کو کہتے ہیں ابتر، جس کی نسل کٹ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتر۔ معاذ اللہ یہ بات پھیلانے لگ گئے کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے، وہ ابتر ہے، ابتر ہے، ابتر ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا قلق ہوا، تکلیف ہوئی، تو جانتے ہو رب تبارک و تعالیٰ پوری سورہ اتارتا ہے اور فرماتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کسی اور موقع پر عطا کریں گے کہ کوثر ہوتا کیا ہے، اس کی تفصیل کے لیے گھنٹوں کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اپنے رب کی عبادت کرو، قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پوری دنیا میں ڈھونڈ کے نکالو ابو لہب کے بچے کہاں ہیں، ناجائز تو بہت مل جائیں گے لیکن جو نسل والے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ابو جہل کی اولاد کہاں ہیں؟ عتبہ شیبہ کی اولاد کہاں ہیں جو حضور پر بھونکتے تھے؟ لیکن حضور کو جنہوں نے کہا تھا کٹی ہوئی نسل ہے، آؤ دنیا میں ہر علاقے میں دیکھو سادات مصطفیٰ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے آج بھی آل رسول کو ہر جگہ پر پھیلا رکھا ہے، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو، حضور کی نسل جتنی سیف آج تک چلی ہے، جتنی سیف آج تک چلی ہے اور جتنی بڑی تعداد میں ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری نسل اتنے بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا کو اعزاز حاصل ہے کہ حضور کی۔ علامہ عبدالرحمن جامی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کا نسب ضائع ہو چکا ہے سوائے محمد عربی کا، اس لیے کہ وہ نسب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت حضور کی بھی کی ہے اور نسب کی بھی کی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ جب جواب دیتا ہے، اللہ جب جواب دیتا ہے، صرف اتنا کہا تھا نا ابو لہب اور اس کے چیلوں نے کہ محمد کی نسل کٹی ہوئی ہے، ان کی نسل نہیں ہوگی، اللہ نے اس نسل کی ایسی حفاظت کی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس نسل کی، پوری دنیا میں محفوظ، جن کے شجرے محفوظ، جن کے باپ داداؤں کے نام محفوظ، تاریخ محفوظ، حتیٰ کہ یہ روایتوں میں موجود ہے قیامت کے دن بھی لوگ اپنے اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے مگر یہ نسب وہاں پر بھی سلامت ہوگا۔
جب رب جواب دیتا ہے تو پوری نسب کو، پورے نسل کو صبح قیامت تک محفوظ کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز جب کبھی کوئی اعتراض کرے گا تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اور ایسا جواب آئے گا کہ قیامت تک دانت بجتے ہی رہیں گے۔ اسی لیے جن لوگوں کو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ہے یا الگ الگ انداز سے وہ سوال کرتے ہیں، میں نے تو دلائل کی روشنی میں بتا بھی دیا کہ تمہارے بڑے بابا ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ اگر مومنین میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو اگرچہ نیا کام کیوں نہ ہو، ان کے حضور سے محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا، انہیں اجر دیا جائے گا۔ ایک دو نہیں، ہزاروں بزرگوں کی واقعات موجود ہیں، آج وہ سب بیان نہیں کرنا ہے، لیکن صرف اتنی بات یاد رکھو میرے عزیزو، حضور کی میلاد میں ہم کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ ہاں میں اس کا رد کروں گا اگر کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی ڈی جے بجاتا ہے، کوئی گانے گاتا ہے، کوئی تھرکتا ہے، اور میلاد کو اگر غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو حضور کی سیرت بتاتا ہے، فقیروں کو کھلاتا ہے، مسکینوں کو پہناتا ہے، تو اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز میں بتا کر کے جاتا ہوں، میری زندگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ میلاد مصطفیٰ۔ اکثر اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، یہ ہر سال میں بیان کرتا ہوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ٹرین سے اتر رہا تھا اپنے وطن، یہ میلاد کا دن تھا، یعنی 12ویں شریف۔ ایک نوجوان آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے حضرت آج 12 ربیع الاول ہے، آپ سفر سے آئے ہوئے ہیں، مجھے کچھ ایسا بتا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خوش کر دوں، میں ایسا کچھ کروں میلاد میں حضور کو کوئی تحفہ دے دوں۔ ویسے تو جھنڈے بہت لگاتے ہیں، لائٹنگ بھی بہت کرتے ہیں، ہم مٹھائی بھی بہت تقسیم کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، کچھ ایسی چیز بتاؤ۔ وہ ذہن میں ایسی اچانک میرے بات آئی، کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں تھی، عمل تھا، وہ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ پورے مکہ میں اس بات میں حضور مشہور تھے، وہ بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، یتیموں کی آہوازاری سنتے اور ان کی دستگیری فرماتے۔ ابھی ہم یہاں سفر سے آئے ہوئے ہیں، دیکھو کوئی ایسا تم کو نظر آ جائے جو بوڑھا ہو، کمزور، اس کا سامان اٹھا کے پہنچا دو تاکہ حضور کے اس عمل پر تمہارا عمل ہو جائے اور حضور خوش ہو جائیں گے۔ اس نوجوان کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ ریئل ہے۔ میں تو چلا گیا، وہ ڈھونڈ رہا تھا ٹرین سے اترنے والے ہر پیسنجر کو۔ ایک بوڑھی عورت اتری، 2 شاپر اس کے ہاتھ میں تھے، بڑے بڑے تھیلیاں، اور یہ نوجوان اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جان مجھے یہ دے دو میں پہنچا دوں۔ وہ ڈر گئی، کہا کہ ایک نوجوان ہے، تو کلی ہے، ڈریس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور تو سامان کیوں اٹھائے گا میرا؟ نہ بابا میں سامان نہیں دوں گی۔ یہ ضد کرنے لگا کہ کچھ نہیں، آپ ڈرو مت، سیف ہے، اور نہ میں چور ہوں، اچکا ہوں، کچھ نہیں، آپ کا سامان جہاں تک بولو گی پہنچا دوں۔ وہ ڈر گئی کہ یہ کیوں اتنا آرگیو کر رہا ہے مجھے، میرا سامان اٹھانا تجھے کیوں؟ اس نے کہا اماں بس بات یہ ہے کہ آج ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی یہ سنت یعنی ان کا محبوب عمل تھا کہ جب وہ کبھی کسی کمزور کو، بوڑھے کو بوجھ اٹھایا دیکھتے تھے تو اس کا سامان لے لیتے تھے۔ میں بھی اسی لیے آیا ہوں، آپ اپنا سامان دے دو، میں اٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ وہ اتنی بات پر امپریس ہو گئی، خوش ہوئی، اور دونوں سامان اٹھا کے دے دیتی ہے، اور وہ لے کر کے گیا کافی دور تک، اس کے گھر تک وہ پہنچا کر کے آیا۔ بات آئی گئی، ہو گئی، ختم ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد میرے عزیزو وہ نوجوان مجھ سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے عجیب اتفاق ہے حضرت، عجیب اتفاق ہے، وہ خاتون جو جس کا سامان میں اٹھا کر پہنچایا تھا میرے بھی کوئی کانٹیکٹ میں نہیں تھی، لیکن جانے کے وقت اس نے کچھ کانٹیکٹ لیے تھے۔ 6 مہینے کے بعد آج وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے نوجوان تمہارے کسی عالم سے ملاؤ۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے 6 مہینے ہو گئے میں تمہارے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، ان کی بائیوگرافی پڑھ رہی ہوں، اور آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس سے بہترین اخلاق کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جو حسین چہرے والا دنیا میں آیا تھا، آمینہ کا لال، اعلیٰ اخلاق والا آیا تھا دنیا میں اس کے اخلاق میں ڈھل جاؤں اور میں بھی کلمہ طیبہ پڑھ لوں۔ میں نے اس وقت محسوس کیا اگر ایک نوجوان صحیح طریقے سے میلاد مناتا ہے تو میرے مصطفیٰ سے کتنے کو قریب وہ کر دیتا ہے، اگر غلط طریقے سے مناتا
سناتے ہو تو حضور سے لوگوں کو دور کر دیتے ہو. آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ میلاد مصطفیٰ آئے تو ہم اپنے آپ کو چینج کر کے ایسے نکلے کہ دنیا دیکھے تو وہ یاد کرے 1400 سال پہلے والی خوشبو آج یہاں پر نظر آ رہی ہے, مدینے کی ہوائیں یہاں نظر آ رہی ہیں. اس لیے 1500 سالہ عید میلاد النبی ہمیں اس طرح سے منانا ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کا حکم تھا 2 منٹ اجازت, 2 منٹ. حضرت کا حکم تھا کہ مجھے جو کہا گیا تھا ٹاپک کہ امت کی یونٹی کے بارے میں, اتحاد کے بارے میں, لیکن بات یہ ہے نا جو بھی آپ ٹاپک دیں ہماری زبان سے ایک ہی ٹاپک نکلتا ہے, وہ حضور پاک کی بات. زندگی کا عنوان یہ ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا, آج مجھ سے یہاں کی میڈیا کے کچھ حضرات نے انٹرویو کے طور پر سوال بھی یہ کیا تھا کہ آپ یونٹی کے بارے, ڈس یونٹی کے بارے میں کیا سولوشن دینا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, کب پھوٹ پڑتی ہے, کب اختلاف ہوتا ہے, اس کا ریزن آپ نے دیکھا. جب آپ نہر کی بات کریں گے تب پھوٹ پڑتی ہے, اور جب سمندر کی بات کریں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ ایک بات یاد رکھیں, ہر کوئی بٹا ہوا اور اپنے اوپینین کو, اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے. ہم سب کو یونٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم مرضی مصطفیٰ میں سب اپنے آپ کو نہیں ڈھال لیتے, اپنے آپ کو جب تک نہیں ڈھال لیتے. صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے ہیں, چھوٹے موٹے بہت سارے اختلافات ہوئے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہے کہ ذاتی اختلافات ہوئے اور اس طور پر کہ دشمنی پیدا ہو گئی. لیکن آج صرف اور صرف سلسلوں کو لے کر کے, پیروں کو لے کر کے, علماء کے حلقوں کو لے کر کے اتنے خطرناک اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں. لوگ جانی دشمن, سلام کلام بند, مصافحہ بند, اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی بند. اور لوگ حیرت کی بات ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. امام شافعی کی ایک بات سناتا ہوں. امام شافعی جیسا معالم کون ہے, وہ درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں, ان کے شاگرد امام ابو موسیٰ مازنی, اختلاف ہو گیا استاد اور شاگرد کا. شاگرد کہہ رہا ہے جائز ہے, استاد کہہ رہا ہے ناجائز ہے. اختلاف یہ پہلے ہوتا تھا, آج نہیں, اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. پہلے ہوتا تھا شاگرد استاد سے اختلاف کر لے, آج وہ سوچ بھی نہیں سکتا. سوچے گا تو وہ اسلام سے بھی نکال دیا جائے. یہ اختلاف کر کے شاگرد کھڑا ہو گیا, امام ابو موسیٰ مازنی, وہ بھی امام ہے, اور امام شافعی کے شاگرد چلے گئے. 1 دن نہیں آئے, 2 دن نہیں آئے, 3 دن نہیں آئے. امام شافعی بازار میں چلے گئے. کہاں گیا میرا شاگرد؟ ابو موسیٰ مازنی ایک جگہ بازار میں کچھ سامان خرید رہے. امام شافعی پیچھے سے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے, دیکھا ابو موسیٰ مازنی پلٹ کر کے, ان کے استاد ہیں امام شافعی. کہا کہ حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا ابو موسیٰ تیرا اور میرا اختلاف تو مسئلے میں ہی ہے نا, حضور کی امت ہونے میں اور غلام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا اس میں بھی اختلاف ہے؟ تیرا رسول اور ہے, میرا رسول اور ہے. انہوں نے کہا نہیں. امام شافعی کے ہاتھ چوم لی اور کہا اختلاف وہ رہے گا, لیکن آپ امت مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ اعلام امت مصطفیٰ میں سے ہیں. عزیزان اکرامی, ایسے بہت ساری چیزیں, اختلافات ختم کرو گے تو یونٹی یوں ہی آئے گی. اختلاف رکھو. ایک گھر میں 4 بھائی ہیں, چاروں کو الگ الگ کلر پسند ہیں, الگ الگ کلر پسند ہے, کسی کو سفید, کسی کو کالا, کسی کو نیلا, کسی کو ہرا. لیکن کلر پسند الگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں تو نہیں بدل سکتا, اپنا باپ تو نہیں بدل سکتا. اختلاف کرنے کا حق ہے لیکن باپ بدلنے کا حق نہیں ہے. اختلاف کرو, اچھے سے کرو, لیکن تمہارا رشتہ بھی اسی رسول سے ہے, ہمارا رشتہ بھی اسی رسول سے ہے. اگر یہ نسبت سلامت ہے تو ایسے اختلافات سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. آپ کو ایک بات اور بتا دوں, امام احمد بن حنبل بہت پائے کے محدث, 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں, 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. انہی کے زمانے کے ایک اور امام ہے, امام مدینی, جو امام بخاری کے استاد ہے, احمد المدینی. یہ امام مدینی اور امام احمد بن حنبل میں کٹر اختلاف تھا کچھ مسئلوں کو لے کر. اختلاف کا مطلب آپ یہ مت سمجھیں گالی گلوچ والا,
ہاں وہ مسائل کا اختلاف تھا. امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ایک کمرے میں بیٹھ کر, اچانک امام مدینی آئے گھوڑے پر, باہر گھوڑا رکایا اور تیزی سے چڑھتے ہوئے کمرے میں آئے, دروازہ کھولا. جیسے ہی وہ جلال سے آئے تو شاگرد سب ڈر گئے امام احمد بن حنبل کی, کچھ تو تیور بگڑے ہوئے ہیں. یہ تیور دیکھ کر کے امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو سب کو بھگا دیا, جاؤ باہر جاؤ, میرا اور ان کا معاملہ ہے. ایک بات یاد رکھو, محدثین نے یہ بات کی ہے, بڑے جب بات کرتے ہیں تو چمچوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اختلافات سب سے زیادہ یہاں ہوتے ہیں. ہاں انہوں نے یہ تمیز سکھائی ہے, بات باہر نکل جاؤ. شاگرد بھی عام شاگرد نہیں ہیں, وہ بھی بڑے علماء ہیں, ان کو بھی نہیں رہنے دیا, باہر جاؤ, دروازہ بند کیا. شاگردوں نے روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل اور امام علی مدینی, امام علی مدینی دونوں میں اتنا سخت مباحثہ ہو رہا تھا. باہر سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سننے میں تو ایسا لگ رہا تھا ہم کو کہ ہاتھا پائی ہونے والی ہے, کشتی ہونے والی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز دھیمی ہوئی, بند ہو گئی. پھر دروازہ کھلا. شاگرد سب جو باہر کھڑے اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کیا ہوا ہم کو پتہ نہیں, لیکن شیخ علی مدینی نکلتے ہیں اپنے کمرے سے, گھوڑا باہر کھڑا تھا, امام احمد بن حنبل بھی پیچھے نکلتے ہیں. دونوں میں سخت اختلاف ہے, بحث بھی ہوئی ہے, آواز بھی ہوئی ہے. لیکن جب وہ نکلے, علی مدینی گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل اپنے ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھتے تھے, اپنے ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھتے ہیں. شیخ علی مدینی امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں پہ اپنا پیر رکھ کر گھوڑے پر چڑھتے ہیں. شاگرد دیکھ کر کے کہہ رہے یہ کیا ماجرا ہے, اندر دیکھو تو ہاتھا پائی ہونے والی تھی, یہ باہر تو ان کو گھوڑے پہ چڑھا رہے ہیں. یہی ہے ہمارے علماء کا اختلاف, یہی ہے. بعد میں امام احمد بن حنبل سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور اتنا سخت اختلاف ہے اور ان کے پیروں کے نیچے آپ ہاتھ دے کر ان کو چڑھا رہے ہیں. اب سنو امام احمد بن حنبل کیا جواب دیتے, کہتے ہیں میرا اور ان کا اختلاف مسئلے میں ہے, لیکن تم ان کی حیثیت نہیں جانتے. اے لوگو, اگر تم ان کا مقام جان لیتے, میں نے تو ہاتھ رکھا ہے, ان کی دھول سرما لگانے کے قابل ہے. یہ کون فراخ دلی رکھتا ہے جس سے اختلاف ہو اس کے بارے میں یہ کشادہ ضربی کون رکھتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا شیوہ تھا, یہ طریقہ تھا. اختلاف آج بھی کر سکتے ہو لیکن ذات کا احترام باقی رکھو, ذات کا احترام باقی رکھو. حسب نسب پر سوال نہیں, اس کے خاندان پر نہیں, اس کے باپ داداؤں پر نہیں, ورنہ اس کو اختلاف مذموم کہا جاتا ہے. وہ گالی گلوچ والا ہے, نیچ فطرت والا ہے. اعلیٰ فطرت والا اختلاف تو کرتا ہے لیکن انسانیت کا احترام باقی رکھتا ہے, اس کے اسلام کا احترام باقی رکھتا ہے. اللہ کریم ایسی یونیٹی ہماری امت میں پھر سے عطا فرمائے. لیکن ایک چیز ہے, آپ سب کو میں گزارش کروں گا, اختلاف جتنے بھی آئیں آپ ڈسکس مت کرو, آپ ڈسکس مت کرو. بہت زیادہ شوق ہے تو 9 سال عالم بن جاؤ, پھر اس کے بعد مفتی بن جاؤ, اور پھر اس کے بعد علامہ بن جاؤ, اور شوق سے ڈسکس کرو. ورنہ واٹس ایپ پہ مناظرے کرتے رہو گے, یوٹیوب اور فیس بک کو یونیورسٹی بنا کر اس پہ مناظرے کرتے رہو گے, تو یاد ہے گوگل میپ بہت بری جگہ پہ بھی لے جا کے پھنساتا ہے. بہت, ہم کو خود بھی دلی سے ہم اترے تھے, ہم جا رہے تھے بریلی, لیکن گوگل میپ نے ہم کو ایسی جگہ پہنچایا تھا رات کے 2 بجے, راستہ ڈیڈ اینڈ ہے, ختم ہے. ایک پولیس والا ٹارچ مار رہا تھا, ہم اتر کر کے دیکھے کیا ہوا, راستہ بھٹک گئے. ہم نے کہا ہم تو جا رہے تھے بریلی. وہ پولیس والا کہتا ہے یہ سب جیل ہے, آپ یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اس دن سے مجھے یاد ہے, میں نے ڈرائیور سے کہا کبھی ایسے گوگل کو فالو مت کرو جو مرکز عشق میں لے جانے کی بجائے مرکز قید میں لے کر کے جائے, مرکز کرائم میں لے کر کے چلا جائے. اس لیے سارا اگر تمہارا ڈیپینڈ انٹرنیٹ پر رہے گا تو ایسے ہی پھنستے چلے جاؤ گے. ہاں تمہارا ڈیپینڈ, تمہارا ٹرسٹ, تمہارا اعتماد کس پر ہو؟ ارے آج بھی حسین چہرے باقی ہیں, سینہ بسینہ دینے کو علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان پر اعتماد کرو, بھروسہ کرو. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر رکھے گا اور گمراہی سے محفوظ رکھے گا. آج یہ آخری ہے اس لیے میں اتنا بول لیا. میں بڑے ادب کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں حضور غازی ملت اور حضور تاج العلماء کی بارگاہ میں کہ آپ کا بہت سارا وقت میں کھایا ہوں. اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے اس کے بعد آپ نے جیسے فرمایا یہاں پر لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں بریانی کے لیے, اگر ہے
تو بھی نہیں ہے تو بھی تھوڑا آج کے دن صبر کریں گے انشاءاللہ. موریشیز والے ایسا دن بار بار نہیں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمارے اتحاد کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.